السلام علیکم۔ میری 10 سال کی بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو پتہ چلا میری بیٹی حاملہ ہے۔ ایک رات بیٹی کی جگہ میں اس کے بستر پر سو گئی تو اس رات پتہ چلا کہ میری بیٹی کا سگا۔ میاں والی کے ایک گاؤں کا سچا واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں 10 سال کی بچی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ مرد، عورت، بچے، کوئی بھی جنس ہو یا پھر عمر، اس کے ساتھ کیسے بدکار ہوس پرست مرد بدکاری کرتے ہیں۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے۔ میری 10 سال کی بیٹی کا پیٹ پھولنے لگ گیا تھا۔ میں دیکھ کر ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ میری بہو کہنے لگی، امی اس کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اللہ کچھ ایسا نہ کرنا جس سے ہم سب پہ تھو تھو ہو۔ میں اور بہو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بول دیا، آپ کی بچی حاملہ ہے اور اسے تقریباً 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ عائشہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ کچھ ایسی بات نہ رقم تھی جسے دیکھ کر لگتا اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بیٹی کو میں اب سب سے چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ اگر اسے کوئی بھی دیکھ لیتا تو ہم سب کا جینا دو بھر ہو جاتا۔ میں نے بہو سے بھی کہا تھا کہ یہ بات شوہر کو نہ بتائے، جلدی ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو گزارا نہیں۔ بہو میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ عائشہ کی یہ بات کسی سے نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی بچی کے لیے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو اسٹور روم میں سلا دیا اور خود اس کے کمرے میں سو گئی، تاکہ پتہ تو چلے کہ کمرے میں کوئی آتا ہے یا پھر کسی نے باہر سے ہی۔ مجھے اس کے بستر پر پڑے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک گئی، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سگا۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری عمر 22 سال تھی جب میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ میری 2 اولادیں تھیں۔ پہلی اولاد تو اللہ نے شادی کے فوراً بعد دے دی، جو کہ لڑکا تھا، مگر مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا کہ اللہ کرے میری بیٹی ہو، میں بھی اس کے ناز نخرے اٹھاؤں، اس سے باتیں کروں، مگر میری بیٹی نہیں تھی۔ شوہر کئی بار مجھے بول چکے تھے، یہ تو اللہ کی دین ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر ہمارے نصیب میں بیٹی کا پیار ہوا تو بیٹی مل جائے گی، ورنہ جو اللہ کو منظور۔ تم ہر وقت روتی نہ رہا کرو بیگم، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ رب کے فیصلوں پر یقین رکھنا سیکھو۔ میں جب بھی کبھی بیٹی کا نام لیتی تو شوہر اسی طرح مجھے سمجھاتے تھے۔ میں نے دوسری اولاد کے لیے بہت منتیں مرادیں مانگیں۔ اللہ نے میری مراد سن لی تھی اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میرا بیٹا 15 سال کا تھا۔ پہلی اولاد کا اتنے بڑے ہو کر دوسری اولاد کی خوشخبری سننا تھوڑا معیوب تھا، مگر میں خوش تھی۔ میرے بیٹے کی اب بہن ہوگی۔ 9 ماہ میرے بہت مشکل سے گزرے تھے۔ ابھی میرا دوسرا ماہ ہی تھا کہ میری ساس دنیا سے چل بسیں۔ اس کے بعد گھر میں آگ لگ گئی تو کبھی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس طرح پورے 9 ماہ کوئی نہ کوئی بدشگنی ہوتی رہی۔ اسلام میں بدشگنی لینا حرام ہے، مگر اسلام کو ماننے والوں نے میرے ہونے والے بچے کو بہت سے غلط ناموں سے نوازنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا کہ یہ سب تو نصیب کا کھیل ہے اور اس طرح کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی بچہ یا انسان بدشگن ہو سکتا ہے، چونکہ گاؤں کے لوگوں میں وہی پرانے رسم و رواج اور سوچ پائی جاتی تھی، اس لیے ان سب کو یہ سب لگتا تھا۔ میرے 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر میں آ گئے۔ وہ وقت میرے شوہر پر قیامت جیسا تھا۔ اللہ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں اور چاند جیسی بیٹی سے میری گود ہری کر دی۔ جب مجھے ہوش آیا اور شوہر نے یہ خوشخبری سنائی تو میرے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ میری منتیں اور مرادیں پوری ہو گئی تھیں۔ میں چلا کاٹنے کے بعد پہلے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بیٹی کی منتیں اتارنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب نہیں ہوتا، دینے والا وہ اللہ ہے، پھر ہم کیوں اس کے علاوہ کہیں اور جا کر شکر کریں۔
جبکہ شکر کے لائق صرف وہی ذات ہے، تم تو شرک کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنا سینہ پیٹ لیا اور کہا، اللہ معاف کرے، میں شرک نہیں کر رہی، میں جانتی ہوں دینے والی وہی ذات ہے، مگر اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے کر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے دعا پوری کرنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بے شک اس ذات کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہی دینے اور لینے والا ہے۔ شوہر جانتے تھے کہ میں ان سے نہیں جی سکتا، اس لیے کہنے لگے، ٹھیک ہے میں منتیں اتار دوں، مگر تم گھر ہی رہو گی، تم نے منت پوری کرنی ہے وہ اتر جائے گی، کسی بھی دربار پہ تمہارا جانا ضروری نہیں۔ مجھے آم کھانے سے غرض تھی تو میں گھٹنیاں کیوں گنتی، اس پہ ہی راضی ہو گئی اور شوہر سے کہا، ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی آپ کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام چاندنی رکھا تھا، سب ہی میرے یہ نام رکھنے پر حیران تھے کہ کیسا عجیب نام ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام اس نسبت سے ہی رکھ دیا۔ میرا بیٹا ریحان اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب بھی وہ اسکول سے گھر آتا تو اکثر گمسم سا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا اسکول کے بچے اسے چڑھاتے ہیں کہ تم 15 سال کے ہو چکے ہو اور تمہاری ماں اور باپ نے اب بیٹی پیدا کی ہے۔ ہم والدین اکثر بچوں کو ایسی باتوں پر بہت مارتے ہیں یا پھر ڈانٹ کر چپ کر جاتے ہیں، مگر بچے تقریباً سبھی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ اور تھا، آج کے بچوں کے خود کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب ریحان نے مجھے یہ بات بتائی تو ایک پل کو میں کانپ گئی، کیونکہ اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے بتایا کہ بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن آئی ہے جس سے تم ہر دکھ سکھ باندھ سکتے ہو جب وہ بڑی ہوگی۔ اسے میں نے مثال سے سمجھایا کہ ریحان اگر کل کو میں اور تمہارے ابو اس دنیا میں نہیں رہتے، تم اکیلے ہوگے، تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو کیا تم لوگوں سے بانٹو گے؟ تو اس نے کہا، نہیں امی۔ تو میں اسے مزید سمجھایا کہ بچے تب تم وہ بات اپنی بہن سے کر سکتے ہو، وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور تمہارا خیال رکھے گی جیسے میں رکھتی ہوں۔ بہنوں کے لیے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ریحان مطمئن ہو چکا تھا، یعنی اسے میری بات سمجھ آ چکی تھی۔ چاندنی سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے، وہ دن بہ دن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میں روز اس کی نظر اتارتی۔ ایک بار چاندنی 7 سال کی تھی کہ اسے بخار ہو گیا۔ ہم نے گاؤں اور میاں والی کے سبھی شہر چھان مارے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے، مگر اسے آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر گاؤں میں ایک مائی تھی جس کا نام بہت سن رکھا تھا، وہ بچوں کو دم کرتی تھی۔ میں چاندنی کو لے کر وہاں گئی تو مائی میری بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ سعدیہ اس کا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، کسی دن تمہاری یہ بچی کسی اپنے کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی، چھوٹی عمر میں یہ تمہارا منہ کالا کرا دے گی۔ شوہر اس وقت ساتھ تھے، وہ چاندنی اور مجھے لے کر فوراً گھر آ گئے اور مجھے خوب ڈانٹا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس ان کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اس مائی کی بات سن کر میں ڈر چکی تھی، مجھے اپنی بچی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا۔ اس کے اسکول جانے اور پڑھنے کے دن تھے۔ اماں کی بات سن کر میں نے اسے اسکول بھی نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ میرے شوہر نے اس بات پہ خوب شور مچایا، مگر میں اپنی بات سے 1 انچ تک نہ ہلی۔ چاندنی اب سمجھدار ہو چکی تھی، اس کی عمر 9 سال تھی۔ وہ اکثر گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتی تو آ کر گھنٹوں روتی کہ باہر بچیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں اپنی بچی کا دکھ سمجھتی تھی، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتی تھی۔ ریحان نے بھی بہت ضد کی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ اپنی بہن کو خود اسکول چھوڑ کر آیا کرے گا اور لے کر بھی آئے گا، مگر میں نے اجازت نہ دی۔ ریحان 24 سال کا ہو چکا تھا، بیٹا جوان تھا، اس نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی اور شہر کے سب سے بڑے کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ کئی بار اس کے رشتے گھر آ چکے تھے، مگر مجھے ابھی وہ چھوٹا سا ریحان ہی لگتا۔ کئی بار مجھے رشتہ داروں میں سے کہا گیا کہ بیٹے کی شادی جلدی کر دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر بتائے شہر میں ہی کہیں چھپ کر شادی کر لے۔
یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے بیٹے کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، مگر جب ریحان کو پتہ چلا تو اس نے کہا، امی آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گا۔ شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا رشتہ گاؤں میں ہی طے کر دیا۔ لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں نے جب اصرار کیا تو شوہر کہنے لگا، میں اب زبان دے چکا ہوں، سعدیہ اچھی لڑکی تھی، ہماری خدمت کرے گی، ریحان کو بھی خوش رکھے گی، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ چاندنی بھائی کی شادی کا سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس وقت وہ 9 سال کی تھی جب ریحان کی ہم نے شادی کر دی اور فوزیہ کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ فوزیہ گھرداری میں ماہر تھی۔ شادی کے 3 ماہ میں ہی وہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ میں تو اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی کہ چلو اللہ نے اتنی سکر بچی میرے بیٹے کی دلہن بنا دی۔ چاندنی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی۔ فوزیہ کے آنے کے بعد بھی ریحان چاندنی کو زیادہ وقت دیتا تھا جیسے شادی سے پہلے دیتا تھا۔ فوزیہ اس بات کا ہم سے شکوہ تو نہ کرتی، مگر میں یہ بات اس کے چہرے سے پڑھ چکی تھی۔ میں نے ریحان کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھو کہ بیوی اور بہن میں کوئی بات نہ ہو کہ تم اسے زیادہ وقت دیتے ہو اور اسے کم۔ بیٹے کی شادی کو 7 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا تھا جیسے میری بہو کا اپنے میکے آنا جانا بہت ہے۔ وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار میکے کا چکر لگا کر آتی، جو بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے بہو کو منع کیا تو اس نے کہا، امی ایک گاؤں میں شادی کروانے کا یہی تو فائدہ ہے، جب مرضی اپنے والدین سے ملنے چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بہو کی بات چیت مجھے اب ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مجھے لگتا شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ایک دن محلے میں کسی کے گھر محفل تھی تو میں وہاں چلی گئی تو مجھے ایک عورت نے کہا، سعدیہ تمہاری بہو فوزیہ وڈیروں کے گھر کیوں جاتی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، پورے گاؤں میں ان کی دہشت ہے، تم اسے منع نہیں کرتی کیا؟ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی، کیونکہ بہو نے تو کبھی وڈیروں کے گھر جانے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں یہ بات سوچتی رہی، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ چاندنی بھی ان دنوں کچھ چپ چپ سی رہنے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ میں بچی کو دیکھ کر پریشان تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا تو بہو نے روک دیا کہ ویسے ہی غذا کی کمی ہے، 7-8 دن خالص غذا اپنی نند کو کھلاؤں گی تو دیکھنا امی کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ چاندنی کو بہو پہلے 7 دن سے طاقت کی غذا کھلا رہی تھی، مگر وہ تھی کہ دن بہ دن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ بہو مجھ سے پوچھ کر اسے اپنے گھر لے گئی کہ امی اس سے اس کا دل بہل جائے گا۔ میں نے بھی بچی کو اجازت دے دی کہ لے جاؤ۔ چاندنی تو چاند کا ٹکڑا تھی، مگر اب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلی والی چاندنی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کی طبیعت میں کچھ فرق نہ آیا۔ میں نے کئی بار شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے شہر لے چلتے ہیں، ریحان جس دن گھر آتا ہے۔ ریحان اب ہفتے 10 دن کے بعد گھر آنے لگا تھا۔ دفتر میں شاید کام بڑھ چکا تھا۔ چاندنی کا جنم دن تھا، وہ پورے 10 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کے جنم دن میں 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں اور شوہر بہت خوش تھے، مگر چاندنی پہلے کی طرح اپنے جنم دن کا سن کر خوش نہ ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سمت میں گھورتی رہتی، کچھ بھی بات کرتے تو غائب دماغی سے کام لیتی۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ میری بہو اسے اسٹور روم میں لے جاتی ہے اور کافی دیر کے بعد وہاں سے نکلتی ہے۔ ایک دن جب اس کا بہو سے پوچھا تو کہنے لگی، امی میں تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے پرانی چیزیں دکھاتی ہوں، میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا۔ چاندنی کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا، دیکھنے والے کو لگتا جیسے وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اسے 7واں 8واں ماہ لگا ہے۔ چاندنی کا پھولا پیٹ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے بہو سے کہا کہ تم بچی کو اکثر اپنے گھر لے کر جاتی ہو، وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں اسے اپنی بہن سمجھا ہے۔ میں نے یہ بات اسے کہیں بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ چاندنی سے کچھ پوچھتی تو وہ بس خلا میں دیکھتی رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ اگر یہ بات گھر سے باہر چلی جاتی تو نہ جانے پورے گاؤں میں ہماری عزت کی کیسے دھجیاں اڑتیں۔ شوہر تو مجھے زندہ ہی کاٹ دیتے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔
میں اور بہو اسے رات کے وقت چھپا چھپا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئے تو اس نے دیکھتے ہی ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میں وہیں رہ گئی۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے بول دیا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے اور 1 آدھ ماہ تک یہ بچہ جننے والی ہے۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹرنی سے کہا کہ ایک بار آپ ٹیسٹ تو کریں، تو وہ غصہ ہو گئی کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں، کیا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ کہا نہ آپ کی بچی حاملہ ہے، پہلے دھیان نہیں دیتے، جب اولاد ایسے جان چڑھاتی ہے تو ڈاکٹرز کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ڈاکٹرنی یہ بات کر کے چلی گئی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ چاندنی کو میں اور بہو گھر لے آئے تھے۔ اس کو میں زیادہ تر کمرے میں رکھتی تھی۔ ریحان اس کا جیسے سر پوچھ چکا تھا۔ میں نے جھوٹ سے اور شوہر سے جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے، کچھ دن تک لوٹ آئے گی۔ بہو بہت خوش تھی کیونکہ ریحان اسے شہر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسے میرا گزارا نہیں، فوزیہ کو میں لے کر شہر جاؤں گا، کچھ دن بعد آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں تو رو رہی تھی کہ بیٹا بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے۔ چاندنی میری اتنی خوبصورت بچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اتنی چھوٹی سی عمر میں حاملہ۔ میں نے کئی بار چاندنی سے سچ پوچھا مگر وہ غائب دماغی سے سب سنتی رہتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی حالت میں سونے کے لیے لیٹی تو جھٹ سے مجھے وہ مائی یاد آ گئی جس نے چاندنی کو بخار کا آرام آیا تھا، جس نے کہا تھا اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھ ورنہ یہی اولاد تیرا منہ کالا کرے گی۔ اس اماں کی بات بالکل سچ تھی۔ جس اولاد کے لیے اتنی دعائیں کی وہی بڑھاپے میں خواری کا سبب بن رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں بہو سے جھوٹ بول کر اسے اماں کی طرف لے گئی، ہو سکتا ہے وہی میری مدد کریں اور کسی طرح میری چاندنی اس مشکل سے نکل آئے۔ مگر مجھے اس کے ٹھکانے پر آ کر پتہ چلا کہ وہ تو دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ بے دینی سے میں گھر لوٹ آئی اور بہو سے کہا کہ مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے چل، ہو سکتا ہے وہی مدد کرے۔ میں اور بہو جب اس کے پاس گئے تو اس نے میری بچی کا بچہ ضائع کرنے سے منع کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور دوسرا اس میں آپ کی بچی کی جان کو خطرہ ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں پریشان حالت میں گھر آ گئی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہاں سے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگوں۔ میں نے دوبارہ اللہ سے رو رو کر دعا کی اور ساتھ ہی منت مانگ لی۔ اس دن میں پھر اس اماں کی طرف آ گئی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دوسرے گاؤں میں مجھے وہ آسانی سے مل گئی۔ جب میں نے سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے مجھے ایک دوا دی کہ یہ بچی کو پلا اور اس کے ساتھ ہی بچی کے بستر پر خود سو جا، تجھے پتہ چل جائے گا تیری بچی کیسے حاملہ ہوئی۔ سعدیہ، میں نے کچھ سال پہلے تجھے کہا بھی تھا بچی پر دھیان رکھ، تو نے میری بات نہیں مانی، اب بھگت رہی ہے نا۔ میں گھر آ کر چاندنی کو دوا پلا دی اور اسے بہو سے چھپا کر اسٹور روم میں سلا دیا اور خود جا کر اس کے بستر پر سو گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک چاندنی کی طرف دھیان تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اور کل تو بیٹا بہو بھی شہر چلے جائیں گے۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دم سادھے لیٹی رہی۔ کچھ ہی منٹ بعد کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا جو میرے دماغ کو چڑھا تو میں فوراً چونک کر اٹھ بیٹھی کہ اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا ہے، مگر جو ہی میں اٹھی میری روح لرز گئی کیونکہ کمرے میں اور کوئی نہیں بلکہ آدھی رات کو چاندنی کی سگی بھابھی فوزیہ تھی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز تھی۔ میں غصے سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں چاندنی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ میری بات سن کر وہ صاف مکر گئی مگر میں جان چکی تھی کہ چاندنی کی اس حالت کے پیچھے فوزیہ ہے۔ میری آواز سن کر ریحان اور میرا شوہر بھی وہاں آ گئے۔ بیٹے نے آتے ہی کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ دھواں باہر نکلے۔ اس کے ہاتھ سے کھانا لے کر نالی میں پھینک دیا اور کہا، سچ بتاؤ فوزیہ ورنہ اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی۔ کیا کرتی رہی ہو تم چاندنی کے ساتھ؟ ریحان اور شوہر حیران تھے، مجھے کہنے لگے کیا ہو گیا ہے آپ کو، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ میں نے ان دونوں کو چپ کروا دیا اور اسے کہا، سچ بتاؤ ورنہ اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی فوزیہ کہنے لگی، چاندنی کی یہ حالت کی ذمہ دار میں ہوں،
یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی سے چلتی تھی، اور یہی نہیں، ریحان اور ہم سب چاندنی چاندنی کرتے تھے۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ وڈیروں کے گھر میں چاندنی کے لیے کوئی غلط دوا لینے جاتی تھی، اور وہ دھواں روز رات کو اس کے کمرے میں کرتی، جس سے چاندنی بیمار پڑ جائے، اس کے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جائیں، پھیپھڑے پھول جائیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کئی بار اسے وہاں جاتے دیکھ چکی ہے، مگر میری بہو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ریحان اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر شدید غصے اور غم کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے چاندنی کا پوچھا تو میں نے اسے اسٹور کا بتایا۔ وہ اپنی بہن کو اسٹور روم سے جب لے کر آیا تو اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر ڈر گیا، مگر وہ سچ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا ہے۔ حسد کی آگ میں اس نے میری معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ ریحان فوزیہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اگلی صبح بیٹے کے ساتھ بچی کو ہسپتال لے آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کو کچھ زہریلا دیا جاتا رہا ہے، جس سے اس کا جسم پھول چکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے۔ چاندنی زیر علاج تھی۔ شوہر کو لگتا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو گھر کی بہو نہ بناتے تو آج ان کی بیٹی ٹھیک ہوتی۔ چاندنی کا 2 ماہ سے علاج ہو رہا تھا۔ میں اس ڈاکٹرنی کے پاس گئی جس نے بغیر ٹیسٹ کیے میری بیٹی پر تہمت لگا دی تھی، اور اسے خوب سنایا کہ تم جیسے بے ضمیر ڈاکٹروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر تم تب ٹیسٹ کر لیتی تو شاید میری بچی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ڈاکٹرنی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ چاندنی آپ کی حالت دیکھ کر ڈر چکی تھی، جس کا اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا، اور وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس اماں سے بھی چاندنی کا علاج جاری رکھا۔ میری بہو حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے میری بیٹی کی معصومیت بھی نظر نہیں آئی کہ ایک 10 سال کی بچی سے اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی۔ میں اور شوہر بہو کو معاف کر چکے تھے، مگر میرا بیٹا اسے معاف کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کی بہن نے اس کی بیوی کی وجہ سے اتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ پھولوں سے پلی نازک بچی کو اس نے کانٹوں جیسا درد دیا تھا۔ حسد رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور محبت تو کمانی پڑتی ہے یا پھر نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح حسد اور بدلے سے ہم کبھی بھی کسی کا دل نہیں جیت سکتے، بلکہ دلوں سے اتر جاتے ہیں، جیسے میری بہو اتر گئی تھی۔ اس کی غلطی کو ہم معاف تو کر چکے ہیں، کیونکہ وہ میرے بیٹے کے بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر دلوں میں آئے خلش کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا گھر برباد کر کے اس پر اپنے گھر کی بنیاد نہ رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔